السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب یعنی تورات، وقفینا اور لگاتار بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے برسلی رسول، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ وَآتَيْنَا اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البیناتی روشن دلائل۔ یہاں بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسا کہ مردوں کا زندہ کرنا، کوڑی اور برس والے کو تندرست کرنا، جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ افکلما کیا پس جب بھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما ان باتوں کے ساتھ لا تہویٰ انفسکم لا تہویٰ نہیں پسند کرتے تھے انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، یعنی جن باتوں کو تمہارے دل نہیں مانتے تھے تم نے ان باتوں کا انکار کر دیا۔ ففریقاً پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا، ففریقاً پس ایک گروہ کو تقتلون تم نے قتل کیا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ وقالو اور کہا انہوں نے قلوبنا دل ہمارے گلفن پردے میں ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ اے محمد جس دعوت کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس دعوت سے ہمارے دل پردے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی دلوں پر حق بات کا اثر نہ ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ یہ تو ان کے ملعون ہونے کی علامت ہے، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ فقلیلاً پس تھوڑے ہیں ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرتی تھی لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس تھی، وکانوا اور تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے ہار جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جلدی ہماری طرف اپنا آخری نبی بھیج جس کی مدد سے ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں، ان پر فتح پائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس حق ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو انکار کیا اس کا، یعنی جب یہ حق آخری نبی ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر، بئس ما برا ہے اشتروا کہ بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنے نفسوں کو، یعنی وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے۔ ان یکفروا یہ کہ انکار کیا انہوں نے اس کا، بما اس کا انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنا فضل علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوائی والا عذاب ہے۔ یعنی جب یہ آخری نبی آ گیا جس کے اوصاف تورات میں بھی موجود ہے، پھر انہوں نے صرف حسد کی بنا پر اس کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل کرتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ،
بیما اس کتاب پر انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، قالو تو کہا انہوں نے، نومینو ہم ایمان لاتے ہیں، بیما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، یعنی وہ کہتے ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے بیما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی تورات کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں اس کا انکار کرتے، وَهُوَ اور وہ الحق برحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ برحق ہے، مصدقاً تصدیق کرتا ہے لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس ہے، کل تو کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون کیوں تم نے قتل کیا انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قابلو اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان رکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی ہی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایسی کسی بھی بات کا حکم نہیں دیا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی روشن دلائل کے ساتھ، یعنی کھلے معجزات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم العجل پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو، من بعد ہی بعد اس کے وانتم اور تم ظالم ہو، یعنی پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی ہی تورات پر ایمان رکھتے ہو پھر تم نے یہ سارے کام کیوں کیے، وَإِذْ اور جب اخذنا پکڑا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم طور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ قوت کے، واسمعوا اور سنو، قالوا تو کہا انہوں نے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور ڈال دی گئی یعنی پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یہاں اس کو یعنی بچھڑے کی محبت کو پلا دی گئی، مراد یہ ہے کہ جس طرح پانی انسان کے اندر سیراب کر جاتا ہے اسی طرح ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے سیراب کر گئی، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گر کر گئی، کل تو کہہ دیجئے بیسا ما برا ہے، یامرکم کہ حکم دیتے ہیں تم کو، بھی اس کے بارے میں، ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی اگر تم سچے مومن ہو تم صحیح معنی کے ساتھ تورات پر یقین رکھتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برے کام کرنے کا حکم کرتا ہے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی ہی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ تمہارا ایمان کس کام کا، یعنی تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے جو تم سے اتنے برے برے کام کرواتا ہے، یعنی تم نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، اگر تم واقعی ہی تورات پر ایمان رکھتے تو تم نبیوں کو قتل نہ کرتے، نبیوں کو نہ جھٹلاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب